بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 73 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَكَيْفَ كَانَ فَالْمُكَافَاتُ وَالْعَذَابُ سے لے کر عقیدتنا فی التکلیف تک، یعنی گزشتہ جو شرور و اختلافات کے بارے میں 7ویں دلیل تھی اسی کا تسلسل ہے، جس میں 2 نکات بیان کیے جائیں گے۔ ایک، مشکلات اور گرفتاریاں عمل کا نتیجہ ہیں جو انسان انجام دیتا ہے، اس بارے میں کچھ حدیث بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، اولیاء الہی کے لیے مشکلات بلندی درجات کا سبب بنتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے عمل قبیح کا نتیجہ ہوں ان کے لیے مصائب و مشکلات و گرفتاریاں۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ جس طرح بھی ہو، فالمکافات والعذاب والتنبیہ من علل وجود المصیبات، مکافات عمل، عذاب کا آنا، سختی کا آنا اور آگاہی کا، ان کے اندر آگاہی کا ہونا، یہ مصائب کے وجود کی علتوں میں سے علل ہے۔ کما ہوا صریح الآیات المذکورۃ وغیرہ، جس طریقے سے اسی بات کی وضاحت کر رہی ہیں وہ آیات جو ذکر کی گئی اور ان کے علاوہ، بلکہ روایات و منہا، بلکہ روایات بھی دلالت کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے، صحیحۃ فضیل بن یسار عن ابی جعفر علیہ السلام قال، کہ صحیح روایت ہے فضیل بن یسار کی امام محمد باقر علیہ السلام سے، مولانا فرماتے ما من نقبۃ تصیب العبد الا بذنب، کہ کوئی ایسی مصیبت و پریشانی نہیں جو اب کسی بندے تک پہنچتی ہو لیکن وہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ وما یعفو اللہ عنہ اکثر، اور جن مصیبات و پریشانیوں گرفتاروں کو گناہوں کو بخش دیتا ہے خداوند متعال، وہ زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 582۔ دوسری حدیث، وصیۃ ہشام بن سالم عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہشام بن سالم نے روایت کی ہے کہ مولا نے فرمایا اما انہ لیس من ارق یضرب ولا نکبۃ ولا صداع ولا مرض الا بذنب، کوئی بھی رگ ہوئے جو پھٹتی ہو، یعنی اس کو چوٹ لگتی ہو، کوئی ایسی مصیبت نہیں، کوئی ایسا درد سر نہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو گناہ کی وجہ سے ہے۔ یعنی بدن پہ چوٹ کا لگنا یا زخم کا آنا، بیماری کا آنا، درد سر کا آنا، مولا فرماتے ہیں گناہ کے نتیجے میں ہیں۔ وذالک، اور یہ بدون دلیل نہیں، مولا فرماتے ہیں اس بات کی دلیل قول اللہ عز وجل فی کتابہ، قرآن مجید میں خدا کے ارشاد ما وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تم تک مصیبت و پریشانی و گرفتاری پہنچتی وہ ان چیزوں کی وجہ سے جو تم نے حاصل کیے، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنی کوشش کی وجہ سے ہے۔ اور یعفو عن کثیر، اور بہت سارے گناہوں کو خداوند متعال بخش دیتا ہے۔ تم قال، اس کے بعد کہتا ہے کہ ثم قال، مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وما یعفو اللہ اکثر مما یؤاخذ بہ، جن گناہوں کو خداوند متعال معاف کرتا ہے وہ زیادہ ہیں ان گناہوں سے جن کے بارے میں خداوند تعالی حساب و کتاب لیتا ہے اور سختی کرتا ہے۔ نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 581 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ شارح محترم فرماتے ہیں ومن المعلوم، بعضی بات ہے کہ ان هذه المکافات توجب کثیر ما التنبہ والاتعاظ والرجوع، سبب بنتا ہے یہ مکافات، یہ پریشانی کا آنا، یہ سبب بنتا ہے زیادہ تر یہ کہ انسان آگاہ ہو جائے، غفلت سے بیدار ہو جائے، نصیحت حاصل کرے اور گناہ سے پھر لوٹے خدا کی عبادت کی جانب، نافرمانی سے فرمان برداری کی طرف لوٹے۔ یہ مکافات کا نتیجہ نکلتا ہے، مکافات سبب بنتے ہیں ان چیزوں کا۔ وَلَعَلَّ إِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الإمام الصادق علیہ السلام حيث قال في توحید المفضل، شاید اسی بات کی جانب امام جعفر صادق علیہ السلام توحید مفضل میں اشارہ فرماتے ہیں وَيَلْزَعُ أَيُوجَعُ وَيُؤْلَمُ أَحْيَانًا بِهَذِهِ الْآفَاتِ الْيَسِيرَةِ، بسا اوقات تکلیف دی جاتی ہے
رنج و غم دیا جاتا ہے ان چھوٹی چھوٹی مصیبات کی وجہ سے، تاکہ لتعدیب الناس و تقویمہم، تاکہ لوگ ادب سیکھیں، لوگ مضبوط ہو جائیں، ان کے اندر صبر کا مادہ زیادہ آ جائے۔ ثم لا تدم هذه الآفات، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دائمی نہیں ہوتی، بل تکشف عنہم عند القنوط منہم، جب وہ مایوس ہو جائیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ فیکون وقوعها بہم موعظۃ وکشفها عنہم رحمۃ، بس ان مصائب کا آنا بندوں کے بارے میں یہ نصیحت ہوتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ خداوند متعال کی رحمت ان پر آئی ہے۔ اگرچہ مصیبت کا ظاہر تکلیف رنج آور ہے، لیکن اس کا باطن رحمت ہے۔ اعلان قال، یہاں تک مولانا نے فرمایا ولو کان ہاکذا، اگر اس طرح ہوتا، یعنی عیش الانسان فی ہذه الدنیا صاف کل قدر، یعنی انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہر قسم کی مصیبت سے پاک و صاف ہو کے، تو کان انسان سیخرج من الاشر والعتوب الی ما لا یصلح فی دین و دنیا، تو انسان خارج ہوتا شرور سے اور بلندی سے، تکبر سے، ان چیزوں کی جانب جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کی کوئی مصلحت نہیں، نہ دین میں نہ دنیا میں۔ اعلان کا یہاں تک فرمایا فیضا عزت المکارہ، جب بھی کسی انسان پر مشکلات پریشانی آتی ہیں، ووجدت مززہا، اور ان کی مشکلات کو وہ محسوس کرتا ہے، تو اتعظا، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، وابصر کثیرا مما کان جاہل ہوا غافل عنہ، زیادہ تر وہ ان لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، جہالت کی آنکھ جو علم کی آنکھ جو بند تھی جہالت کی وجہ سے وہ کھل جاتی ہے، غفلت سے بیداری کی طرف آ جاتے ہیں، بیداری والی آنکھ کھل جاتی ہے، ورجع الی کثیر مما یجب علیہ، اور رجوع کرتے ہیں پھر بہت سارے ان احکام کی جانب جو ان کے اوپر واجب ہیں۔ بہار نواز جلد نمبر 3 صفحہ 138۔ وقال علیہ السلام ایضاً، نیز امام صادق علیہ السلام فرمائے ان هذه الآفات وان كانت تنال الصالح والطالح جميعا، یہ مصیبات و پریشانیاں، یہ مہنگائی، یہ فرماتے ہیں کہ غیر معمولی بارشوں کا آنا یا بیماریوں کا آنا، یہ ہر نیک و بد شخص کو ملتی ہیں، سب اس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ فإن اللہ تعالیٰ جعل ذلك صلاح للصنفین کلہما، لیکن دونوں کے لیے، نیک آدمی کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے اور برے آدمی کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اما صالحون سے بیان فرمایا کون سا فائدہ ہے صالح لوگوں کے لیے جب مصیبات آ رہے تھے، فإن الذی یصیبهم من ھذا، جب ان مصیبات میں سے کوئی مصیبت تک پہنچتی ہے تو یردہم ایذکرہم نعم ربہم، تو اس کو خدا کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں جو اس سے پہلے فی کے ایام میں، سالوں میں اس کے اوپر خدا نے نعمتیں بھیجی ہیں۔ فیحدہم ذلک علی الشکر والصبر، بس اسے وہ پھر محدود ہو جاتا ہے، وہ معین ہو جاتا ہے، یہ مصائب اس کو معین کر دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں کہ خدا کا شکر بجا لائے، خدا کے اس معمولی سی عارضی مصیبت کے اوپر صبر کرے۔ واما طالعون، برے لوگوں پر جو یہ مصیبات و گرفتاری آتی ہیں، فإن مثل هذا اذا نالهم، جب مصیبات ان کے اوپر آتی ہیں برے لوگوں، کسر شرتهم، ان کی جو شیطنت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وردعوا عن المعاصی والفواحش، اور یہ مصیبات و گرفتاری اکثر لوگوں کو برائیوں سے، اگرچہ دائمی زندگی کے لیے، تمام عمر کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، برائیوں سے وہ رک جاتے ہیں۔ حدیث کا اصل صاحب الحدیث، یعنی ابھی بھی حدیث آ گیا ہے لیکن شاید مثال یہاں تک دی ہماری۔ بہار نواز جلد نمبر 3 صفحہ 140۔ ثم لا يخفى عليك، اس کے بعد بات مخفی نہ رہے کہ ان البلایا فی حق الانبیاء والائمۃ المعصومین والاولیاء لیست مکافاتن، کہ اولیاء الہی کے بارے میں، ائمہ معصوم علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء اور رسول اللہ الہی کے بارے میں جو مصیبات اور گرفتاریاں اور پریشانیاں آتی ہیں اور آئی ہیں، یہ ان کے ایسا نہیں کہ برے اعمال کا نتیجہ ہوں، ہاں عمومی لوگوں کے لیے ہیں لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، بل لارتفاع شانہم، بلکہ ان کے لیے مصیبات و بلایا اور گرفتاری کا آنا ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہیں، یعنی جو ان کا درجہ بلند ہے، بلند تر کرنے کے لیے، کامل ہیں، کامل تر کرنے کے لیے۔ کما نص علیہ فی صحیحۃ علی بن رعاب، جیسا کہ صحیح روایت علی بن رعاب کے اس میں تصریح کی گئی، قال، وہ کہتا ہے کہ سألت ابا عبداللہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، ان قول اللہ عز وجل، قرآن کی اس آیت کے بارے میں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، تو مولا نے فرمایا ارأیت ما اصاب علیا، کیا تم نے دیکھا ہے جو وہ مصائب، پریشانیاں، گرفتاریاں جو علی علیہ السلام کو ملی، وہ اہل بیتی اور علیہ السلام میں بعد ہی،
اور علی کے بعد ان کے اہل بیت علیہ السلام نے دیکھیں، ہوا بما کسبت ایدیہم، کیا یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں؟ وہم درانے کے اہل بیت طہارت معصومون، حالانکہ وہ اہل بیت طہارت ہیں جو ہر گناہ کے سے پاک ہیں. جب گناہ سے پاک ہیں تو پھر کیسے ان کے برے اعمال کا یہ نتیجہ ہو سکتی ہیں مصائب و بلایا و گرفتاریاں؟ فقال، تو فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوب اللہ ویستغفر فی کل یوم ولیلۃ 100 مرۃ من غیر ذنب. یعنی اس بات کو امام علیہ السلام نے پھر مستدل بنایا کہ آپ اگر مثال دیکھنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے روزانہ 100 مرتبہ، بغیر اس کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا ہو، یعنی گناہ کے بغیر بھی کرتے تھے. ان اللہ یخص اولیاءہ بالمصائب، خدا متعال نے مخصوص کیا اپنے اولیاء کو مصائب و گرفتاریوں کے ساتھ. یعنی کوئی ایسا اولیاء خدا کا نہیں ہے جس کے اوپر مصائب و گرفتاریوں پریشانی نہ آئی ہوں، تاکہ لیأجرہم علیہا من غیر ذنب، تاکہ خدا متعال ان مصائب کے بدلے میں ان اولیاء کو اجر عظیم عطا فرمائے بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو. یعنی ان کے اوپر مصائب کا آنا ہرگز یہ نتیجہ نہیں کہ وہ گناہ کیا ہے انہوں نے. نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 581. وفی المروی عن عبد الرحمن بن حجاج، عبد الرحمن بن حجاج سے روایت میں قال، وہ کہتا ہے کہ ذکر عند ابی عبداللہ البلاء، یا ذکر عند ابی عبداللہ البلاء، مصیبات و پریشانیوں گرفتاریوں کا ذکر کیا گیا امام صادق علیہ السلام کے محضر میں. وما یخص اللہ بہ المؤمن، اور ان مصیبات کے جو مومن کو خدا تعالیٰ دیتا ہے مومن کے ساتھ مقصود. فقال، تو مولانا فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشد الناس بلاء فی الدنیا، کہ نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئی؟ فقال، تو نبی اکرم نے فرمایا نبیون ثم الامثل فالامثل، پہلے نمبر پہ انبیاء پر آئیں، اس کے بعد انبیاء کے بعد پھر جو انبیاء کے مثل ہیں پیروکار ہیں ان کے اوپر. وَيَبْتَلِ الْمُؤْمِنَ بِعَلِيٍّ بَعْدُ يَبْتَلِ الْمُؤْمِنَ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ ایمانِهِ وَحُسْنِ عَمَلِهِ. خدا تعالیٰ مومن کو کا امتحان لیتا ہے اس کے ایمان کے حساب سے، ایمان کی مقدار کے حساب سے، اور اس کے اعمال کے اچھے ہونے کے حساب سے. فمن صح ایمانہ وحسن عملہ، اور جس کا ایمان و عمل صالح اچھا و نیک ہے، اشتد بلاؤہ، اس کی گرفتاریاں بھی زیادہ ہیں، پریشانیاں بھی زیادہ ہیں، بیماریاں بھی زیادہ ہیں. ومن ثقف ایمانہ، جس کا ایمان کمزور ہے، وضعف عملہ، عمل مضبوط نہیں ہے، قل بلاؤہ، اس کے اوپر پریشانیاں بھی کم ہیں. یہ بات موجود ہے حدیث تفسیر میزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13 پہ. بس فابتلاء الاولیاء بالشدائد والمصیبات کثیر جدا، کہ اولیاء الہی کے بارے میں مصیبات و پریشانیوں کا ہونا بہت زیادہ ہے. وَكُلَّمَا اشْتَدَّ ایمان المؤمن کثر بلاؤہ، جتنا مومن کا ایمان زیادہ ہوگا اس کے اوپر امتحانات الہی، مصائب الہی زیادہ ہوں گے. کما ورد فی الحدیث، جس طرح کے حدیث میں آیا ان اللہ عز وجل اذا حب عبدا غصہ بالبلاء غصا، کہ جب خدا متعالی کسی مومن سے محبت کرتا ہے تو اس کو لپیٹ دیتا ہے، گھیر دیتا ہے مصیبتوں پریشانیوں گرفتاری میں. تفسیر میزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13، جو کہ نقل کی گئی ہے کتاب کافی سے. شارح محترم فرمایا سر فی ہے، اس میں راز جو یہ راز ہے کیوں خدا جسے محبت کرتا ہے، جسے اولیاء بناتا ہے، ولی اللہ بناتا ہے، اس کے اوپر پھر مصیبات و گرفتاریاں بھی زیادہ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ ہے کہ ان المکافات تنشأ من غضبہ تعالی، مخافات خدا کی غضب و ناراضگی کی نشانی ہے. اس کے پیدا ابتلاء الاولیاء ینشأ من رحمت، جبکہ اولیاء الہی کو مصائب دینا، گرفتاریاں دینا، یہ ان کی عین رحمت الہی سے پیدا ہوتی ہیں. لئن یتدارج المدار العالیت، تاکہ اولیاء الہی طے کر سکیں، جا سکیں، پہنچ سکیں ان بلند درجات تک. وعلاہا، بلند ترین درجہ. ورحمتہ، خدا کی رحمت، ورحمتہ غلبت غضبہ، خدا کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے. فلا تغفل، اس نقصے سے غافل نہ ہونا. بس فالانبیاء والاولیاء مما لیس لہم اکتساب وسوء، بس انبیاء اور اولیاء الہی جن کے لیے گناہ کا اندیشہ نہیں پایا جاتا، کانو خارجین عن قولہ، اس آیے گرامی سے خارج ہیں. یہ وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تخصصا، خروجی تخصص، یعنی اس کے
ایک تخصص ہوتا ہے، طلاب کرام آپ نے علم اصول میں پڑھا ہے کہ موضوع سے ہی خارج ہیں، دوسرا تخصیص، موضوع میں داخل ہے لیکن حکم سے خارج ہے، اس کے دائرے میں ہی وہی نہیں آتے، تخصصاً موضوعاً خارج ہیں، چونکہ ان کے عصمت پائی جاتی، اذ الآیت المبارکۃ اثبتت المصیبت بسبب الذنوب واقتصاب السوء، چونکہ آیہ کریمہ ما سبق مصیبت بتا رہی ہے کہ مصیبات گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، تو فلا تشمل، بس آیت شامل نہیں من لم یصدر عنہ ذنوب، جس سے گناہ ہی نہیں صادر ہوتا، ولیس لہ اقتصاب سوء، جس سے کوئی برا عمل، جس کے برے عمل کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کما لا یکفی، جس سے بات واضح ہے، بس فلا مکافات ولا عذاب لہم، اولیاء الہی کے لیے، انبیاء کے لیے نہ مکافات عمل ہے نہ عذاب ہے، وانما موارد علیہم، اور جو ان کے اوپر مصائب و گرفتاریاں آتی ہیں، لعلاء شانہم وقربہم، چونکہ ان کا قرب خداوندی ہے، ان کے پاس قرب خداوندی ہے، اور خداوند تعالیٰ اور زیادہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے، اس لیے ان کے اوپر مصائب و گرفتاریاں آتی ہیں۔ ثم لا یکفی، اس کے بعد بات واضح نہ ہے کہ ان من ابتلا بالمصیبات من جہت ذنوبہ، جو بھی پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وصبر علیہا، اور صبر کرتا ہے ان کے اوپر، من غیر شکایت انہا، ان مصائب کے بارے میں شکایت نہیں کرتا کہ خدا نے مجھے یوں کر دیا، تو اعطاہ اللہ، خدا اسے عطا کرتا ہے، من باب فضلی و لطفی، اپنے فضل و کرم کی وجہ سے، مضافن الی تطہیر ذنوبہ، یعنی اس کے علاوہ کہ اس کے گناہ پاک ہو جائیں، اس کے علاوہ خدا اسے عطا کرتا ہے ارتفاع المقام والاجر والثواب، اس کا مقام بلند کر دیتا ہے خدا مند متعال، اور ثواب عطا کر دیتا ہے، اجر، کما یدل علیہ ما روی عن صادق علیہ السلام عن آباہ عن علی علیہ السلام، جس طرح کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے روایت کیا کہ اذا عاد سلمان الفارسی، جب سلمان فارسی لوٹ کر آئے، فقال له، تو علی علیہ السلام نے فرمایا یا سلمان ما من احد من شیعتنا یصیب وجع الا بذنب قد سبق منه، کوئی بھی ہمارا ایسا شیعہ نہیں ہے جس تک کوئی مصیبت پریشانی آتی ہو سوائے اس کے کہ اس نے گزشتہ میں کوئی گناہ کیا ہے، وذالک الوجع تطہیر له، اور یہ مصیبت کا آنا اس کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ قال سلمان کہتا ہے کہ فلیس لنا فی شیء من ذلک اجر خلا التطہیر، بس ہمارے لیے اس چیز میں کوئی اجر نہیں ہے سوائے گناہ سے پاک ہونے کا۔ قال علی علیہ السلام، مولا نے فرمایا یا سلمان لکم الاجر بالصبر علیہ وتضرع الی اللہ تعالی دعا له بہما ودعا له بہما تکتب لکم الحسنات وترفع لکم الدرجات، اے سلمان آپ کے لیے اجر ہے ان مصیبات کے اوپر صبر کرنے کے بدلے میں، اور خدا کے سامنے آپ جو خضوع و خشوع گریہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس وجہ کے بارے میں، تو خدا آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہیں نیکیاں، اور آپ کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْوَجَعُ خَاصَّةً فَهُوَ تَطْهِيرٌ كَفَّارَةٌ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصیبت، یہ تو گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، جامع الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 91 سے بیان۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ علیہ السلام، نیز اسی قسم کے موضوع کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ انہو قال، ما من مرض لیلۃ قبلها بقبول كتب اللہ عز وجل له عبادت 60 سنة، کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی رات کو جو آتی ہے اور بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے 60 سال کی عبادت کا اجر لکھ لیتا ہے۔ قال راوی کہتے قلت، میں نے کہا ما معنی قبول ہے، اس کی قبولیت کا معنی کیا ہے؟ قال لا یشکو ما اصابہ فیہا الی احد، یعنی جو بندے پر مصیبت و بیماری آئی ہے اس کے بارے میں کسی بھی ایک بندے سے اپنی شکایت نہ کرے، اگر کرنی ہے تو خدا کے بارگاہ میں کرے۔ یہ کہ حدیث موجود ہے جامع الاحادیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99 پہ۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال ایک ہی بنے گا کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اولیاء کے لیے کس چیز کا سبب بنتی ہیں، اولیاء کے اوپر کس لیے آتی ہیں، اور غیر اولیاء کے اوپر، عام انسانوں کے اوپر جو مصیبات آتی ہیں وہ کس سبب کی وجہ سے آتی ہیں، اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔